آپ حضرات کے ہاتھ تو اٹھے نہیں. نعرہ تکبیر. جو کشمیر والے بیٹھے ساتھی کو اٹھا لیں. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. آستانہ عالیہ رکنیہ. یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آواز بلند کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم عشق مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے. عشق مصطفیٰ 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 جس کے سینے میں ہے وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے ہے. وہ کہیں بھی رہے وہ مدینے ہے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ. اپنے داماد شفاعت میں چھپائے رکھنا. اپنے داماد شفاعت میں اپنے جب سوانے زب خورشید قیامت آئے. جب
سعادت حاصل کر رہے تھے. اب خانوادہ شاہ رکن الدین الوری کے ایک اور نکلتے ہوئے پھول علم و عمل کی عملی تفسیر، مفسر قرآن، مفکر اسلام، صاحبزادہ ملا شام حضرت صاحبزادہ ڈاکٹر حسین محمود صاحب دعوت برکات العالیہ کو دعوت خطاب دے رہا ہوں. آپ کی تشریف آوری سے پہلے محبت سے نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اسلام صاحبزادہ حسین محمود صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم، وصدق الحبيب الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. صلاة وسلاما عليك يا
گزشتہ سالوں کی طرح اس سال اس ذات بے نیاز اس کریم مطلق نے ہم پر اور آپ پر یہ کرم فرمایا، یہ انعام فرمایا کہ قطب دورہ منور قلوب و اذہان محبوب رب حدود شاہ مفتی محمد محمود انوری نور اللہ مرتدہ کے اس عرص پاک میں ہمیں اور آپ کو یہاں شرکت کروانے کی سعادت عطا کی، اور اس شرکت کے ذریعے اس محفل میں حاضر کے صدقے ہماری اور آپ کی تربیتوں کا انتظام بھی فرما دیا۔ اصل میں میرا یہ ایمان ہے، یہ ماننا ہے، یہ صالحین اور کاملین جب تک اپنی ظاہری حیات میں ہوتے ہیں اس وقت بھی یہ کمال فیض رساں ہے اور فیض گاہ ہے، اس انداز میں فیض عطا کرتے ہیں کہ ظاہری نعمتیں تو خالق سے عطا کرواتے ہی ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر یہ کہ معاشرے میں جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ایک انسان بن جائے، ایک انسان بن جائے، در حقیقت یہ حضرات اپنی خاص صحبت اور فیض عطا کر کے اس کو انسان کامل ان کے لیے کمال عطا کرتے ہیں، اپنی صحبتوں سے، اپنے فیوزات سے، اور یہ نام ہے اس ذات بے نیاز کا کہ جب تک کہ ظاہری حیات میں ہم اس وقتی صحبتیں عطا کرتے، بناتے، سوارتے، نکھارتے، اور جب اس عالم سے پردہ کر جاتے ہیں تو چھوڑتے نہیں ہیں، ان محفلوں میں بلا کر تربیت کر کے سنوارتے ہیں۔ یعنی یہ محفل ذریعہ سنورنے کا، تربیتوں کا، اللہ رب العزت نے انہیں مربی بنایا، تربیت کرنے والا بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ خالق نے ان کی اس خصوصی صفت کا ذکر اس قرآن کی اس آیت میں، جس کو ہم اور آپ اکثر پڑھتے ہیں، لیکن عجیب اشارہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اختیار ایمان والوں اور صادقین کے ساتھ۔ اس مقام پر تو کوئی اور کلمے کا بھی انتخاب کیا جا سکتا تھا، ان کی شخصیات کے حوالے سے کہا جا سکتا تھا کونوا مع الاولیاء، اولیاء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، دوستوں، دوست کے ولی، اولیاء، اور بھی دوسرے کلمات کا استعمال کیا جا سکتا تھا، لیکن اگر کوئی اور کلمہ استعمال کرتے شاید وہ ان کے مقام اور مرتبے کو بیان کر رہا ہوتا، لیکن جو لفظ صادق استعمال کیا قابل توجہ ہے، یہ ایک عجیب صفت ہے ان کی کہ صادق کے ساتھ، کہ وہ ذاتیں ہیں، کہ وہ نفوس قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے ساری زندگی اتباع مصطفیٰ میں اپنے آپ کو اتنا رنگ لیا، ہر لمحے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے مصطفیٰ کی اتباع سے اپنے آپ کو اتنا جما لیا، اتنا رنگ لیا، اس قدر اپنے آپ کو اس رنگ میں ڈھکا دیا کہ جس کے بعد اب عالم یہ کونوا مع الصادقین لفظ صادق کر کے بتایا، اب یہ اس مربی کے مقام پر آ گئے ہیں، اس تربیت کرنے والے کے مرتبے پر فائز ہو گئے، سر تپا صدق ہے ان کے ہر عضو سے، ان کے
اللہ کے عالم نے مرتبہ مربی پر رکھا ہے. یہ ہماری اور آپ کی آنے والوں کی جو جہاں سے جس لیول اور کسی بھی انداز میں کسی بھی اسٹینڈرڈ کا ہو, کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو, کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو, ان حضرات کی بارگاہ میں آتا ہے, کمال تربیت یافتہ بن کر جاتا ہے. یہ اللہ رب العزت نے کمال ان کو عطا کیا, یہ کمال عطا کیا. اور میں یہ بات کہتا ہوں, وجہ وہی کیونکہ جس ذات کی انہوں نے تربیت لی اور جس ذات کے نور سے سینے کو روشن مستنیر کر دیا ہے, وہی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس سے آگے تو کوئی کائنات میں ذات نہیں, اس ذات ایک شے اپنا ایک شے ہے. یہی تو وجہ امام ربانی رضی اللہ عنہ نے جب اتباع کے درجات بیان کرنے شروع کیے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ کی تفسیر, اس میں آپ نے یہی تو فرمایا. اس کا خلاصہ ذکر کر رہا ہوں کہ جب یہ حضرات ابتدائی مقام حاصل کر لیتے ہیں کہ کھانا کیسے, بیٹھنا کیسے, اٹھنا کیسے, مہمانوں کے ساتھ کیسے گفتگو, لوگوں کے ساتھ کیسے رویہ برتاؤ, جب یہ ظاہر کا پہلا درجہ حاصل کرتے ہیں کہ مصطفیٰ نے کس طرح, حضور کیسے چلے تھے, حضور کیسے بیٹھتے تھے, میرے حبیب کس طرح گفتگو کرتے تھے, حضور آرام کیسے فرماتے تھے, حضور کس انداز کے اندر کھانا تناول فرمایا, جب یہ پہلا درجہ حاصل ہو جاتا ہے تو خالق کائنات اتباع کا باطنی مرتبہ ان کو عطا فرماتا ہے. کیا مطلب باطنی مرتبہ؟ یعنی پھر وہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے کہ خود بخود پھر کبر ختم ہوا ہے. اب باطن میں کبر نہیں, تکبر نہیں رہتا, اب عاجزی آ جاتی ہے, اب حسد نہیں رہتا, اب کسی کے لیے بغض نہیں, اب کسی کے لیے عناد نہیں. باطن کا یہ درجہ اور پھر چلتے رہتے 7 درجہ آپ نے ذکر کیے. آپ نے فرمایا جب پہلا درجہ حاصل کر لیتا ہے پھر اس کے بعد ظاہر کی اتباع, پھر اس کے بعد باطن میں اللہ اتباع مصطفیٰ عطا کرتا ہے. چلتے چلتے پھر ایک مقام یہ بھی آتا ہے کہ پھر اتباع کا وہ مقام خاص عطا ہوتا ہے کہ وہ مقام کہ جس وقت میرے حبیب کو مواقع خاص وقت کی کیفیات, میرے حبیب کے ازواج, حبیب کے احوال, میرے حبیب کس موقع پر آپ گریہ ازاری فرماتے تھے, کس موقع پر میرے حبیب کے اشک گرا کرتے تھے, کس موقع پر رب کعبہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. یہ جو خاص مواقع ہوتے اتباع مصطفیٰ کے پہلے صدقے کرنے کے بعد رب کائنات یہ مرتبہ عطا کرتا ہے. یہ وجہ ہے کہ اب چاہے کوئی کسی فیلڈ سے تعلق رکھنے والا شخص ہو, کوئی کسی زاویے سے آنے والا, لیکن جب ان کے پاس آتا ہے تو انہوں نے وہ کامل تربیت لی ہوتی ہے, وہ کامل انداز لیا ہوتا ہے کہ جس کے بعد ہر ایک شخص کی عقل کے مطابق اور ہر ایک شخص کے فیلڈ, ہر ایک شخص کے مجال کے مطابق اس کو وہ تربیت عطا کر کے اس کو کامل بناتی ہے. بات ہوئی آتی کہ حبیب علیہ السلام کی تربیت, اور حبیب نے ہر چیز ہمیں عطا کرتی ہے, ہر چیز ہمیں دیتی ہے. ابھی ایک موقع پر گفتگو ہو رہی تھی کراچی کے اندر, مختلف فیلڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود تھے, بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے, مختلف ادارے چلانے والے. ان سے گفتگو اور بات ہو رہی تھی اسی موضوع پر کہ آج کل یہ ٹرینڈ ہو گیا ہے, یہ طریقہ کار کہ بڑے بڑے لیولز پر, ہائی لیولز پر, اعلیٰ اسٹینڈرڈ پر باقاعدہ ورک شاپس قائم کی جا رہی ہیں, ہائی اسٹینڈرڈس پر سیشنز قائم کیے جاتے ہیں. کراچی میں, اسلام آباد میں, لاہور میں بڑے ادارے اور بڑے بڑے ادارے وہ سیشنز اور ورک شاپس قائم کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے, مختلف ٹاپکس لے رہے ہیں,
مختلف انداز کے اندر تربیت کی جا رہی ہے، عوام کی، لوگوں کی، اسٹوڈنٹس کی، خاص طور پہ جو مینجمنٹ کرنا چاہتے ہیں، ادارے چلانا چاہ رہے ہیں، ہر اعتبار سے ٹاپک دے دیں گے ہاؤ ٹو ڈیل یور چائلڈ، ہاؤ ٹو بہیو، آپ کیسے بہیو کریں، آپ کیسے ان کی تربیت کریں، واٹ از دا وے آف اپ برنگنگ، تربیت کے طریقہ کار کیا ہے، باقاعدہ اس پہ سیشن، اور آپ حیران ہوں گے میں نے کل پرسوں ہی پڑھا، بہت بڑا ادارہ IBA نام ہے اس کا، صرف ایک سیشن چند گھنٹوں کا ہوتا ہے، اور اندازہ لگاتے ہیں کیا عالم ہے اس کی، کیا ویلیو، کیا وقت، کیا اسٹینڈرڈ اس وقت لیول قائم ہو چکا ہے، صرف چند گھنٹوں کا یہ ایک دن کے اندر سیشن ہوگا، چند گھنٹوں کا، اور جو اس کو اٹینڈ کرے گا وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ تربیت کر کے تمہیں نکالیں گے، تمہاری تربیت، کہ جب تم ہمارے موضوعات اٹینڈ کر لو گے، ہمارا یہ سیشن، ہمارے لیکچر، اتنے ایکسپرٹس لوگ ہم نے بلائے ہیں امریکہ سے، یورپ سے، کہ وہ تمہیں چند گھنٹوں میں بہترین تربیت چاہتا، خواہ اولاد کے حوالے سے، خواہ اسکولز کے حوالے سے، ادارے چلانے کے حوالے سے، ایز اے پرنسپل، وہ CEO، بڑے بزنس کے حوالے سے، بزنس مین بننے کے حوالے سے ہم سے سیکھ کر جاؤ، کیا ہوگا ایک چند گھنٹے، اور اس کی کیا فیس ہے 3 لاکھ روپے، یہ عالم بتا، یہ سیکٹریٹ چل، یہ لیول ہوگا، تو وہ لوگ جب آئے انہیں حضرات سے گفتگو ہو رہی، میں بیٹھا سن رہا تھا، باتیں مختلف ایسے سیشنز کرنے والے مختلف اسپیکر سے، ان کو ٹرینر کہا جاتا ہے، موٹیویٹر کہا جاتا ہے، ان سے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں اس دوران جب سے یہ سلسلہ لڑ شروع کیے ہیں، اسکولنگ کے حوالے سے، عالمی اداروں کے حوالے سے، اور حضرت کے بڑے صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس فیض کو ان دنیا داروں میں پہنچانے کے حوالے سے، تو اس وقت جب یہ گفتگو رہی ہو بات تو میں کیا کمال ہو گیا، چند ساتھی بیٹھے تھے، میں نے کہا جو چیز تم اس حوالے سے تربیت لے کے اٹھتے ہو کہ ہاؤ ٹو ڈیل یور چائلڈ، تمہارے بچے کو تم کیسے ڈیل کرو گے، ہم ڈیل یور مینجمنٹ، اپنی مینجمنٹ کو ڈیل کیسے کرو گے، اپنے ماتحت رہنے والے کام کرنے والوں کو کیسے ڈیل کرو گے، ادارہ کیسے چلاؤ گے، کیسے تربیت کرو گے، افراد کی، قوم کی، اسکول ہو، بزنس ہو، کسی بھی اعتبار سے، جہاں تم اتنا لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ تربیت حاصل کرتے ہو، خدا کہہ رہا ہوں میرے حبیب نے 1400 سال پہلے یہ مفت عطا کر دی ہے۔ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں تمہاری ٹریننگ تاکہ تمہیں پتہ چلے، جو چیز تم اتنے کروڑ لاکھوں روپے دے کر آتے ہو، فخر سے کہتے ہو ہم نے IBA سے یہ تربیت، فلاں بہت بڑے ادارے سے، انسٹیٹیوشن سے یہ تربیت، یہ مقام، یہ مرتبہ حاصل کر کے سرٹیفکیٹ بھی لیا ہے، یہ لیول اسٹینڈرڈ میں تمہیں دیتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ نے کیا خوبصورت انداز میں 1400 سال پہلے چٹائی پر بیٹھ کر کے تربیت فرمائی۔ کرو وہ حدیث ابن حبان کے مسلم کی زید ابن سعنا والی، کہ جب وہ زید ابن سعنا ایک جوش تھے، یہودی تھے، بہت بڑا حبر تھا، یہودیوں کا بہت بڑا عالم، توریت کا جاننے والا، علم کا سمجھدار ہو، اس نے نبی کریم علیہ السلام سے ایک سودا کیا، تجارت، نبی کریم علیہ السلام کو پیسوں کی ضرورت تھی اسلام کے لیے، وہ پوری تفصیل حدیث ہے، کس طرح کچھ لوگ آئے مختلف قبیلوں سے کہ یا رسول اللہ قد دخلوا فی الاسلام ونحن نخشى ان لا يخرجوا من الاسلام، نئے قبیلے والے ہیں، اسلام میں داخل ہو گئے لیکن وہاں قحط بڑا پڑ گیا، حالات بہت برے ہیں، ہم چاہتے ہیں کچھ پیسہ آپ کی طرف سے، کچھ تعاون ہو جائے، ان کا قحط ہو پڑے گا، تو یہ جو شخص کا زید ابن سعد، یہ بات میں نے دیکھ رہے یا محمد طبیعی طبع سمجھ موقع تھا، کہتے ہیں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، جماعت علی حضرت علی بھی موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، میں آپ سے سودا کرتا ہوں، ابھی آپ کو پیسے دیتا ہوں، بعد میں میرا مال دے دیجیے، 3 دن کے بعد 4 دن کے بعد طے کر رہی ہے، حضور کو مال دے دیا، پیسہ دے دیا، وعدہ ہو گیا کہ 3 دن کے بعد میں اگر اپنا مال لے لوں گا، آپ سے کھجورے لے لوں گا، وعدہ تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی وقت جو پیسہ لیا تھا، اس وقت وہ جو قبیلے والے، گاؤں والے آئے تھے،
جو بڑے دکھی تھے، انتہائی درجے کسب پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، حبیب نے وہ سارے خیرات کر دی کہ جاؤ اس سے اسلام اور دین کی تبلیغ کرنا۔ اب لطف کی بات ہے، یہ ٹریڈ ہو رہی ہے، تجارت ہوئی یہودی کی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیسا کیا ہوا؟ اب وہ شخص کہتا ہے کہ کچھ بھی نہیں گزرتے، ابھی 2 دن باقی تھے کہ قبل محل بھی یومین اور 3 ایام، 2 دن یا 3 دن پہلے چاند بوجھ کا ہے، وقت ابھی آیا نہیں۔ ہمارا معاہدہ ہوا ہے کہ اس دن کے اندر علاج کشا وغیرہ اس مدت میں آپ کے پاس آؤں، وقت کا سامان لوں گا قریب ہے کیا، لیکن ابھی وقت آیا نہیں۔ کہتا میں 3 دن پہلے، خود ذکر کر رہا ہے اپنی روایت سے، کہتے 3 دن پہلے ہی میں آ گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کون بیٹھا ہوا ہے کہ نبی کریم نکل رہے تھے وہاں سے، صلی اللہ علیہ نماز جنازہ پڑھی، وجلس عند الجدار، دیوار کے پاس بیٹھ گئے، اور لوگوں کے ساتھ کون تھے؟ مع ابو بکر، عمر، عثمان، نفر من الصحابہ، بڑے بڑے شدید القدر صحابہ موجود اللہ۔ سرکار دو عالم تشریف فرما ہے، آرام فرمانے کے لیے دیوار کے سہارے بیٹھے، میں نے مقصد جانا اور فوراً پہنچ گیا۔ اور آپ نے کیا کہا؟ ڈائریکٹ یہ نہیں طریقے کے ساتھ، بھائی میرا مال دے دیجیے، آپ نے مال نہیں دیا نہیں میرا، اب انداز دیکھیے، ڈائریکٹلی وائرس انتہائی درجے لیول، کس لیول میں پہنچ رہے؟ اخذ بمجامع قمیص وردہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی چادر مبارک سختی کے ساتھ ڈائریکٹ آتم بائی جسے ہم کہتے ہیں، غنڈہ گردی کی انتہا کہہ لیجیے، دہشت گردی کی، وائلنس کی، ایکسٹریمزم کی، ڈائریکٹلی چادر مبارک کیجیے اور کہتے ہیں نظرت الی وجہ الغلیظ، پہلا کام حضور کی چادر سختی کے ساتھ آپ کی ردا مبارک ہو، قمیص مبارک ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ نظر الی وجہ الغلیظ، پہلا کام یہ کیا، اور دوسرا کام کیا کیا کہ اب مصطفیٰ کو بھول بھی رہا ہوں، انتہائی بےہودہ انداز ہے، یہ وجہ نہیں، میرا مال کھا گیا، یعنی تہذیبی ہاتھ کے ساتھ، نظروں کے ساتھ، اور اب کلام کی باری، اللہ تبدیل یا محمد، اب تیسرا انداز، اب انداز دیکھ لیجیے کیا انداز اپنا رہے ہیں۔ وہ شخص جس نے سودا کیا وقت سے پہلے، وقت ابھی نہیں ہوا تھا، وقت سے پہلے پہنچا ہے، وقت سے پہلے پہنچنے کے ساتھ یہ انداز اپنا رہا ہے، تشدد، وائلنس کا، ایکسٹریمزم کا، بد تہذیبی کا، دہشت گردی کا جو عنصر اپنا رہا ہے، کچھ ہی کہتا میں خود بتا رہا ہوں کہ میں نے کام یہ کیا، پہلے انتہائی کر دیا نبی کی گردن سے، اللہ اکبر، قمیص مبارک، آپ کی چادر مبارک، پھر گھورنا بھی شروع کیا، اور آپ اس کے بعد گھورنے کے انتہائی بےہودہ کلمات کے ساتھ، اللہ تبدیل یا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تضادہ نہیں کرو گے، خطا نہیں کرو گے ہمارا۔ اب اس سے آگے اب دیکھتے جائیے، بد تہذیبی جسے کہتے ہیں گستاخی، سختی، درستی بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور لیول بڑھ رہا ہے، میں ادا نہیں کروں، یہ حال نہیں ہے، میں عالم، میں جانتا ہوں، خالی یہ تمہارا محمد، خالی یہ تمہارا حال ہے، بلکہ تمہارے آبا و اجداد جتنے عبد المطلب کی اولاد ہیں وہ سارے کے سارے بولتے سب مال کھا جاتے ہیں، ڈیٹیل ٹال مٹول کرتے ہیں۔ میں جو اب آپ کو پوائنٹ بیان کرنا چاہ رہا تھا جن سے میں گفتگو، کہ وہ لوگ جو تربیت اٹھا کر اور بہترین پوائنٹس لے کر آتے ہیں، سیکھ کر آتے ہیں، تو میں ان کو یہ کہہ رہا تھا کہ اب میں تمہیں حدیث سے سکھاتا ہوں کہ تم نے پہلا پوائنٹ کیا سیکھا تھا آئی بی اے کے اندر، وہ جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز ہیں کراچی، اسلام آباد، اور جب 3 لاکھ کی فیس دے کر تم پہلا پوائنٹ یہ سیکھتے ہو، جب اسکول کی سیٹ پر بیٹھتے ہو، جب ایز اے ایڈمنسٹریٹر، ایز اے سی ای او، ایز اے پرنسپل، ایز اے بزنس مین، ایک بزنس مین ہو، تجارت سیکھنے کے لیے جا رہے ہو، مجھے ہاؤ ٹو ڈیل مائی کلائنٹس، مجھے اپنے کلائنٹس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، تو جانتے ہو پہلا پوائنٹ تم کیا سیکھ کر آئے؟ جی سر، یو ہیو ٹو ٹاک politely, gently,
آپ پہلا پوائنٹ یہ بتاتے ہیں کہ صاحب ہمیں یہ سکھایا تھا کہ ہمیں انتہائی نرمی سے اور محبت سے بات کرنی ہے. یہ بات تمہاری دنیا دار سے بات ہے. یہ پہلا بالکل سر ایسا ہی. یہ پہلا پوائنٹ ہے جس پر ہماری ڈسکس، جس پر ہمیں فورس کیا جاتا ہے کہ ہر حال میں چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں ہر حال میں نرمی سے، محبت سے، پیار سے گفتگو کرنی، چاہے کچھ بھی، ورنہ کلائنٹ ٹوٹ جائے گا، پیسہ چلا جائے گا. آج میں بزنس مین حضرات کے لیے ذکر کر رہا ہوں. آج ان کے لیے کہ جو ادارے چلا رہے ہیں، مینج کر رہے ہیں اپنے اداروں کو، خواہ وہ اسکول لیول پر، خواہ وہ مدارس کے لیول پر، خواہ وہ انسٹیٹیوشنز لیول پر، اور ان کے کلائنٹس آتے ہیں، ان کے گاہک آتے ہیں، فیسز جمع کرانے کے لیے آ رہے ہیں، کسی حوالے سے بھی پیمنٹ دینے کے لیے آ رہے ہیں، وہ پیمنٹ لینا چاہتے ہیں. ایسا بزنس مین بیٹھا ہے، وہ تجربہ کیا پوائنٹ؟ سب پہلا پوائنٹ ہم یہ سیکھ کر آتے ہیں آئیے سے، ہم بڑے انسٹیٹیوشن سے یہ سیکھ کر انتہائی نرم انداز میں بات سیکھا. بالکل حضرت یہ سیکھا. میں نے کہا یہ بات وہ بتا رہے تھے، بات خدا یہ بات جو اب بتا رہا ہوں میرا مصطفیٰ تو 1400 سال پہلے بتایا. کہ حدیث دیکھیے کہ وہ کیا لیول اختیار کر رہا ہے، کس بےہودگی کا، کس خوش کلامی کا، کس سختی کے ساتھ حضور کی چادر مبارک، حضور کے ساتھ بد تہذیبی کا انداز، جو پیمنٹ دے کر، جو تجارت کر رہا، جو پیسے لینے دینے کا معاملہ. اور میرے حبیب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت کو جان کو کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں عمر بڑے جلال میں، حضرت عمر کو جلال بھی آ گیا اس وقت، حضرت عمر کو برداشت نہیں ہوا. کہنے لگے جب اس نے یہ بد تہذیبی کا انداز کے در تمیز بھی کھینچی جا رہے ہیں، ادھر بد تہذیبی کا انداز بھی اپنایا جا رہا ہے، حضور کے آباء و اجداد کو بھی سنایا جا رہا ہے، اللہ نظریں بھی. کہتے ہیں عمر کو کھڑے کہنے لگے عدو اللہ اتقول لرسول اللہ، اللہ کے دشمن کی شرم نہیں آتی تو کس کی بارگاہ میں یہ کلام کر رہا ہے؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتے وہ الذی نفسی بیدہ، اگر حبیب کی بارگاہ کا ادب نہ ہوتا تو لطرف تو ہونا کر کے سہلی اپنی گردن، اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دے. چلا تو دیکھ رہے جواب نیا. لیکن مصطفیٰ کیا سکھا رہے ہیں مجھے آپ کو؟ وہ احباب جو گاؤں کے اندر مقاطع پہ زمین دیتے ہیں، زمینداری کے سلسلے چلتے ہیں، اور پھر لین دین پر ٹکراؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ ہمیں پیمنٹ لینی ہے، بد تہذیبی سے بات، گفتگو نہ. مصطفیٰ کیا انداز؟ عمر سے کہہ رہے ہیں عمر مجھے بدتمیزی کا خطاب جلال میں کھڑے ہو کے کہا جس کے سر اڑاؤں گا. میرے حبیب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں جلال کی کیا ضرورت ہے؟ تأمرنی بحسن الادا وتأمره بحسن الدماء. پریشان اتنا جلال ایسا کرتے، اس کو بھی یہ بتا دیتے کہ ذرا اچھے انداز سے سوال کر لے، اچھے انداز سے مانگ لے اپنا قرضہ، اور مجھے بھی یہ کہہ دیتے حضور آپ ذرا جلدی اور اچھے انداز میں ادا کر دیا کریں. اللہ اب توجہ جو بات نہیں ذکر کرنا چاہ رہا. میں جب یہ لیکچر دے رہا تھا ان کے ذات جو آئے تھے اور بڑے بڑے داروں سے بھی ٹریننگ تربیت لے کے آج بات بتا رہا ہوں کہ کائنات میں بڑے سے بڑا ادارہ وہ تربیت با خدا امریکہ یورپ چلا جائے نہیں کر سکتا جو مصطفیٰ نے کر دیا. آپ شہر میں راشے کر دو یہ اکثر لیکچر میں بات دیتا بتاتا ہوں، سمجھو تم کہاں بیٹھے. میرا حبیب وہی پوائنٹس جس کو آج تم 3 لاکھ خرچ کر کے سیکھتے آتے ہو. بیٹا غور کرنا. سوال بہت سوچتا حضرت وہ تو بات یہ نہیں کہ ہم تو غلطی پر تو ہم نہیں، اگلا غلطی پر ہے. مثلا چلیے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ غلطی پر ہے، لیکن اگلا جو پیمنٹ دینے والا ہے جس سے ہمیں پیسے لینے، اب میں ایز اے بزنس پوائنٹ آف ویو ڈسکس کر رہا ہوں، کئی بزنس مین موجود ہیں، کئی سمجھدار بھی موجود ہیں، کئی اسکول اور اداروں کے چلانے والے بھی موجود کہ صاحب ہم سے ہمیں پیسوں کا لین دین کیا، ہمیں اس کو دینی ہے چیز، لیکن غلطی پر اگلا ہے، ہم نہیں ہے، مگر وہ جھوٹ بول رہا اور آ کر آپ کے ادارے میں چیخ رہا ہے نہیں میں نے جمع کرا دی، نہیں تم نے مجھ سے تمیز سے بات، تمہارے نیچے والوں نے غلط کہا ہے، انہوں نے تمہیں بتایا نہیں یہ نہیں کر سکتا. آپ بھی جب یہ سنتے غصے میں تیش میں آ جاتے ہیں. اچھا بس کر چھوڑو نا، چھوڑو ابھی تجھے پولیس سے پڑھواتا ہوں، ابھی تجھے ٹائم پڑھواتا ہوں، اپنے بندے کو لاتا ہوں،
اب میں کیا کروں؟ لیکن یہ پوائنٹس بتا رہا ہوں، یہ تربیت کے ٹریننگ کہ میرا حبیب کیا کر دے. میں نے سوال کیا کیا مصطفیٰ علیہ السلام معاذ اللہ غلط تھے؟ غلطی میں کون تھا؟ مجھے کیوں؟ وہ خود کہہ رہا ہے میں 3 دن پہلے آ گیا، آنا مجھے بعد میں تھا، جا پوچھ. مگر میرے حبیب تمہیں پوائنٹ سکھا رہے جو ادارے چلاتے ہیں، جو بزنس کر رہے ہیں، جو زمینداری کے معاملات ہیں، جن کا لین دین پیسوں کی سلسلہ. اب مجھے کہنے لگے جو صاحبان وہاں بیٹھے، کہنے لگے حضرت اس طرح تو ہماری پیمنٹ ہی چلی جائے گی، پیسے ہی چلا جائے گا اگر ہم نے اتنی گرمی دکھائی تو. کیونکہ غصہ ہی نہیں، وہاں تو جھوٹ بول رہا ہے، تو صریحا بول رہا ہے میں نے دے دیے ہیں اور میں نے جمع کرا دی 10 گاڑی، چاہے وہ بزنس کے حوالے سے چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے. میں نے کہا واقعی؟ میں نے کہا حقیقت بتاتا ہوں، ایک بار اس مصطفیٰ کے دیے ہوئے رول کے مطابق اپنی تربیت کر کے دیکھو، پیمنٹ بھی آئے گی، بندہ بھی دوبارہ ہو جائے گا. ایک بار مصطفیٰ کے اس طریقے پر چل کر دیکھو جو مصطفیٰ نے ٹریننگ کی، جس خوبصورت انداز. اور بتاؤں گا کہ وہ ٹریننگ کرنے کے بعد پیمنٹ بھی آتی ہے، پیسہ نہیں جائے گا. آج بزنس کے بعد ایک بار بات کر رہا ہوں، آج ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ جدید انداز میں نہ جانے کہاں کہاں جا کر پیسہ خرچ کرتے ہیں، مت جاؤ. مصطفیٰ کے دامن سے وابستہ ہو کر اس علم سے حاصل کرو، ہر شے تمہیں نصیب ہو جائے گی. ان کی ٹریننگ دیکھو بھائی کہ جو پیسے کی بات، پیسے کے لیے پریشان ہو کہ پیمنٹ چلی جائے گی، پیسہ چلا جائے گا. اگر ہم نے غصہ نہ کیا اب بھی کہ اتنا چیخ رہا ہے، اتنا چلا رہا ہے مخالف، ہمارا کھانے کے چکر میں ہے، انتہائی جھوٹ بول رہا ہے، پھر بھی آپ کہتے ہیں میں نے کہا دیکھو تو صحیح، جھوٹ تو وہ غلط بیانی، وہ جیوش، وہ یہودی اللہ تقدیر محمد 3 دن پہلے آ کے سب کچھ کر رہا ہے. آپ غور کریں، مصطفیٰ نے یہ بھی نہیں کہا جملے میں انتقاصر. سمجھنا تمہیں بزنس پوائنٹ بتا ٹریننگ مینجمنٹ میں. یہ بھی نہیں کہا کہ جب آپ کا پیمنٹ دینے والا کلائنٹ، آپ کا کاروبار سے تعلق رکھنے والا، ادارے سے تعلق رکھنے والا آپ کے پاس آیا ہے، اگرچہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ سیکنڈ پوائنٹ ہے جو بزنس ایڈمنسٹریشن کا مین پوائنٹ کہ کام یہ اس کو یہ بھی مت بولو کہ تو جھوٹ بول رہا ہے. مصطفیٰ نے یہ بھی کر کے یہ نہیں بولا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، بلکہ کیا خوبصورت انداز میں ٹریننگ کی کہ تأمرنی بحسن الاداء وتأمره بحسن اتباع. اتنی سی بات عمر ان کو کہو اچھے انداز میں. یہ نہیں کہا یہ جلدی مانگ رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، عمر یہ پہلے آ گیا تھا، اس کی قدر اڑا. نہیں ہوگا کہتے تھے اچھا کمال دیکھیے، پہلے اپنے آپ کو رکھا. دس از دا تھرڈ پوائنٹ. یہ تیسرا پوائنٹ ہے کہ پہلے اپنا بیان کیا تاکہ کلائنٹ کا غصہ اور ٹھنڈا اور نیچے. کیا عمر تأمر پہلے مجھے بتاؤ کہ مجھے جلدی ادا کرنا چاہیے. اتنی عجز، اتنی پولائٹ، اتنی نرمی، اتنا کمال. کیا پوائنٹس. اس کے بعد نتیجہ کیا؟ جب وہ جانے، اب جب یہ بات ہو گئی تو حبیب نے کہا اتنا کہتے تھے، اب ایسا کام کرو عمر جو تمہاری باتوں سے ان کو تکلیف پہنچی ہے نا، تکلیف پہنچی، تم نے خود سے اظہار کیا، تو ایسا کام کرو فَأَعْطِهُ حَقًّا وَزِدْهُ 20 صاعًا. جو ہم نے دینا تھا ان کا وہ تو دو ہی دو، اس کے علاوہ جو تکلیف پہنچی اس کو دور کرنے کے لیے 20 صاع کھجوریں اور ان کو عطا کرو. کیا چیز آپ کو دے رہا، اس کے بعد نتیجہ کیا نکلا ہے؟ مسئلہ سیدھی کی طرح کیا فاقتے اس کو زد 20 اور دے دو. یہ عمر کو چلان غصہ لے کر ساتھ مصطفیٰ نے کہتے چلتے جا رہے. پہنچے جانے کے بعد حضرت عمر نے ان کو 20 دی. اب وہ جب دینے لگے نا تو انہوں نے سوال کیا اتعرف یا عمر من انا؟ عمر جانتے ہو میں کون ہوں؟
انسان پہلے غصے کو مارنے کے درد بس بھی نہیں کر رہا. حضرت عمر کی تو شان یہ تھی مار دیا کرتے تھے. جو حضور کا غصہ ہوتا تھا یہ تو سرکار سامنے تھی. پوچھا مجھے کیا پتا مانتا تو کون ہے, مجھے کیا پتا کانا الحیبر عمر میں یہود کا سب سے بڑا ہے. ایسے جیسے ہمارے یہاں روحانی پیشوا قائد, میں یہود کا قائد, پوری یہودی قوم میرے پیچھے چلتی ہے. لیکن آج جانتا ہے غصہ کر رہا ہے, میں نے کیوں بتاؤں کیوں, کہا بتا کیا میں تو عمر کے نام کرے تھا خیبر نام خیبر ہوں, پوری یہود کا قائد دنیا میں پیچھے. لیکن جانتا ہے کام کیوں کیا. عمر میں نے علم پڑھا ہے, توریت پڑھی, حافظ دنیا کا علم ہے. میں نے یہ کلام پڑھا تھا, توریت میں نشانی پڑھی, میں نے یہ پڑھا تھا کہ آخری نبی کی کیا کیا شانیں کیا کیا مقام ہوں گے. جب مصطفیٰ کو دیکھا تو ساری نشانیاں پوری تھی, پوری نشانی. لیکن عمر ایک چیز رہ گئی تھی. کیا ایک چیز رہ گئی تھی, وہ آج پوری کرنے کے لیے وہ کیا چل رہا ہے. لا تزيد الجهل عليه الا علما. ارے سامنے والا جتنا زیادہ جہالت کا مظاہرہ کرے گا مصطفیٰ اتنا ہی قریب بن جائے گا. جتنا زیادہ جہالت بڑھتی جائے, سامنے والی یوں کہہ لو جتنا زیادہ سامنے والے کی غنڈہ گردی, دادا گیری, دہشت گردی, ایکسٹریمزم جتنا بڑھتا جائے گا مصطفیٰ اتنا ہی قریب ہے. جب یہ بات لیکن میں نے کہا نتیجہ جانتے ہو, اسی وقت کہنے لگا او شہدو کیا عمر. اب سن بات تو کر ڈالی, اب تجھے گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں, گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. ارے مجھے مال کی ضرورت نہیں تھی. اب سن یہ جتنا مال ہے یہ ساری پیمنٹ بھی مصطفیٰ کی امت پر صدقہ کرتا ہوں, خود بھی مصطفیٰ کا غلام بنتا ہوں. یعنی یہ بنیاد ٹریننگ تربیت جو دنیا آج بتا رہی ہے 1400 سال کے بعد. میرا حبیب 1400 سال پہلے مجھے تمہیں یہ خوبصورت نگاہ لے کر جا رہا ہے. یہ تمہارا پیسہ کہیں نہیں جائے, مگر اس انداز میں نرمی اختیار کرنا, محبت اختیار کرنا, پیار سے چلنا, یہ ٹریننگ اپنی امت کی کر رہا ہوں, اسٹوڈنٹس کی, شاگردوں کی, ہر مینجمنٹ میں بیٹھنے والوں کی. ایک بار اس نرم لہجے کو اپنا کر دیکھو, پیسہ بھی آئے گا, بندے بھی تمہارے ہو جائے گا. اب دوسرا چلتے چلتے بس اختتام, بڑے اساتذہ کے خطاب کے لیے ہم سب جمع. ایک اور نقطہ جو اسی سے بڑی اہمیت, کیونکہ تربیت کے حوالے سے بات سائل کا دیکھیے حبیب نے کس انداز میں تربیت فرمائی. آپ اندازہ ادھر ہمیں بزنس کے حوالے سے تربیت, ایڈمنسٹریشن مینجمنٹ کے حوالے سے, ادھر آپ دیکھیے اپنے جو صاحبان کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ ان کی طرح. آج ہم پریشان ہو رہے ہیں اپنے امپلائیز کے حوالے سے, کام کرنے والے شاگردوں کے حوالے. مصطفیٰ کی تربیت کا انداز دیکھیے کیا, اور وہ کیسی تربیت پاتے ہوتے ہیں. عمر ابن الخطاب کی ابھی آپ کو بات بتائی, سیدنا عمر ابن الخطاب مزاجن کیا تھے, جلالی, ایسے ہی بولی گردن اڑانے کے لیے تیار. اور وہ قرآن کی آیات آپ کے سامنے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم, کہ جس میں وہ آدمی آئی گیا تھا یہی کام کرنے کے لیے, حرکت اس نے کر بھی دی. ایک آدمی مسلمان نام کا تھا, میں آپ کا فیصلہ نہیں مانتا, وہ محمد کے پاس گیا تھا, نبی کے پاس, مجھے فیصلہ سمجھ نہیں آیا, بس آپ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہوں. اچھا بھائی مجھ سے کروانا چاہتا ہے. کمرے کے اندر گئے, اخذ السیف وضرب, فیصلہ سیدھا سایہ پر کا, وہاں سے تلوار نکالی, باہر آئے, سر قلم کر دیا, کہا جو مصطفیٰ کا نہیں وہ ہمارا ہے. یہاں بھی بڑی خوبصورت تربیت ہے. ہمارے شاگرد, ہمارے جو مینجمنٹ میں بیٹھنے والے, اداروں میں بیٹھنے والے,
کیا ہوتا ہے کہ جب ان کو کوئی بڑا بنانے کے لیے مسکا پالش لگاتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں میں ہی شیخ الاسلام ہوں. اب اپنے شیخ کو بھول جاتے ہیں, اپنے استاد کو بھول جاتے ہیں, اپنے پیر کو بھول جاتے ہیں, اپنی اصل کو بھول جاتے ہیں. عمر ابن الخطاب نے کمال تربیت کر کے دکھائی کہ یہ تربیت کسی عام شخص کی نہیں, یہ مصطفیٰ کی تربیت ہے. کتنا ہی مسئلہ لگا لیں کیونکہ آپ کا فیصلہ زیادہ اچھا کرنا تیرے مسئلے سے فرق نہیں پڑے گا, تیری جان جانی جانی. تربیت ہے تربیت. اگلی تربیت سے کیا کر رہا ہوں, اس حدیث کے اندر جو آئی عمر ابن الخطاب جلالی مزاج گردن اڑا سکتے مگر کمال کر دیا, کمال کر دیا. ادھر گردن اڑا کر دکھائی, یہ بھی تربیت. لیکن اب چونکہ مصطفیٰ سامنے اور مصطفیٰ نے کہہ دیا عمر اس کو پہلا والا بھی مال دینا, اس سے زیادہ بھی دینا ہے. کمال پوائنٹ ذکر کر رہا ہوں مینجمنٹ کے حوالے سے, ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے, تربیت کے حوالے سے جو اب فقدان نظر آتا ہے. کیا عمر دینا ہے. یہ مثال ہے میرے استاد نے, میری شیخ ہے, میرے مربی کوئی بات مجھے کہتی آج ہمارے حالات کیا, اور میرا مزاج نہیں چاہا تو ہمارے حالات کے ہونے منہ بنا کر بیٹھ جاتے ہیں. ارے یہ بات کیا کہہ رہی ہو, میری بات کیوں نہیں مانی. سمجھ رہے ہو, یہ جو آئے میں نے کہا تھا یہ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرص شرکت کی سعادت بھی دیتا اور میری تمہاری تربیت بھی کرتا ہے. سمجھ کے جانا ہے اس کو عمل کہ ہم جب اس لیول پر پہنچتے ہیں کسی بھی اللہ میں کوئی مقام, تو اگر استاد نے کوئی بات کر, والد شیخ ہائی اتھارٹی اداروں میں بیٹھے گا مینجمنٹ, وہ دنیا داری ادارے بتاتے ہیں کہ ہائی اتھارٹی نے اگر حکم دے دیا تو بس یس کرنا ہے. فوج کا ادارہ ہمارے سامنے نہیں جانے کی ضرورت نہیں, مارنا نہ کود جائے یہاں کے اندر, وہ کود جائے, وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آگے چل رہی. یہ فوج سکھاتی جو سب سے بڑا ادارہ کہلاتا ہے, وہاں جا کر وہ سیدھے ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں پتہ نہیں ہے یہ جو اصول ہے جس کو تم اب اپلائی کر رہے ہو, یہ تو مصطفیٰ نے اپنے فوجیوں کو, اپنے لشکر کو, اپنے پیاروں کو 1400 سال پہلے سکھا دیے تھے. عمر ابن الخطاب جلال کے مزاج نکلے, کہا کہ عمر دوست کو اب چاہتے تو انکار کرتے, جلال میں آ جاتے کہ میرا تو مارنے کا دل چاہ رہا, حضور کہہ رہے اور دو. لیکن نہ چلتے جا رہے مزیدار کہانی یہ کہ زادنی وَأَعْطَاهُ وَزَادَهُ, یعنی عالم یہ کہ ان کو دے دیا, ان کا حق بھی دے دیا, بیت المال لے گئے, پھر ان کو زیادہ بھی دینے لگے, وہ بھی دے دیا. کوئی پل نہیں آئے, شکوہ نہیں, دے دیا بیت المال میں جا کر, تو وہ پھر بول پڑا خود ہی جیوش, کہنے لگا وہاں سے زیادہ عمر. اب اور چھڑ رہا, یوں سمجھو بھئی دے دیا مصطفیٰ کے کہنے پر, تو پھر پوچھا میری اور تمہاری تربیت کے لیے, تاکہ جو یہ حدیث پڑھے اس کی تربیت ہو جائے. تو پھر پوچھا وہاں سے زیادہ. عمر یہ اب زیادتی کیوں, چلو حق تو میرا تھا, وہ 3 طرح جو لینا تھا وہ تو لے لیا, لیکن یہ جو 20 سال دے رہا ہے سن کے آ, لیکن پھر سوال وہاں سے زیادہ, یہ اور زیادتی کیوں کر رہا ہے. تو عمر نے چھٹ جواب دیا, امرنی رسول اللہ, حبیب نے کہا, اور یہ جملہ بھی بولا, بیمار پڑھو تو وہ جو میرے حبیب نے کہا تھا نا, عمر تیری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے, تو میری وجہ سے تکلیف ہوئی ہے, میرے مصطفیٰ نے کہا میں اپنے حبیب کے نام پہ جنت فرما گیا. ایسے تربیت کہتے ہیں, اسے کیا کہتے ہیں تربیت. اللہ رب العزت ہمیں ایسی تربیت عطا فرمائے. ان صالحین نے اسی انداز میں تربیت دی. میرے جد امجد نے شاہ مفتی محمد محمود الولی, شاہ رکن الدین الولی, خود حضرت صاحب کی صاحب ہمارے سامنے موجود, یہ پہلا انداز ہے پیار محبت سے لاؤ, اور دوسرا انداز بتا دیا جو ہائی اتھارٹی کہتے, استاد کہتے, آئلہ کہتے, اس کو مانو. یہ 2-3 کیا بڑے حساس اسی انداز ہے. مجھے وہ چلتے چلتے ایک واقعہ کہ صاحب اس کی نسبت ان کا بھی کمزوری کا تو ہے صاحب, وہ ایک صاحب تھے اس شہر کے اندر, بہت بڑے عالم تھے, علم مقام رکھا کرتے تھے, لیکن تربیت کا وہ انداز نہیں تھا جو صاحب مزار اور صاحب عرس کا انداز تھا. کیونکہ یہ مصطفیٰ کے رنگے ہیں, انہوں نے حبیب کا ایک انداز اپنایا کہ کس طرح پہلے
محبت، سختی کو چھوڑ دو. آج حضرت صاحب کا بھی ہم دیکھتے ہیں نا، یہ جو آپ دیکھتے ہیں صاحب کو جو ماشاءاللہ مقام ملا، متحدہ مجلس عمل کیا، ملی یکجہتی کونسل کیا، اور اس وقت عالم یہ متحدہ محاذ سنی محاذ. میں کہتا ہوں یہ بات تو لوگ کہتے ہیں نا غیروں نے مقام عطا کی. میں کہوں گا غیروں نے تو بہت پہلے ہی مانا ہوا تھا. 29 جماعتیں ہیں، اہل دیوبندی، اہل حدیث بھی ہیں، اہل تشیع بھی ہیں، سب نے مانا کہ اگر ہماری کوئی سربراہی رہنمائی گائیڈ لائن دے گا تو ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر. اچھا مجھے بتایا حضرت سے گفتگو ہوتی تھی کہ حافظ سعید جو سب بہت بڑا لیڈر ہے، وہ یہ کہتا ہے کھڑے مجمع میں 29 جماعتوں کے مجمع میں کہ یاد رکھو جہاں خیر والے آ جائیں وہاں پھر خیر ہی خیر ہوا. لیکن کمال یہ نہیں، لوگ یہ کہتے ہیں غیروں نے مانا. میری بات آتی سنو کو مزہ، غیر تو بہت پہلے مان چکے تھے، مزہ یہ اپنا نہیں مانتا. حسین نے کہا تھا مولانا نورانی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر کہ ہم نے تو سربراہ بنایا مولانا، اپنوں نے تو جو حال کیا مولانا نورانی کا کون نہیں جانتا. اب مرنے کے بعد عقائد بھی ہیں، مرنے کے بعد شیخ الاسلام بھی ہیں، دنیا کی سب سے بڑی ہستی بھی ہیں، سات زمانے. ہمارا حال یہ ہے ہم زندگی میں قائد کی قدر نہیں. ہم اکثر کہتا ہوں کہ باقی اگر قدر کرنی ہے تو قبلہ حضرت صاحب کی کر جاؤ. تو اب غیروں نے تو بہت پہلے کر لی. اب خوشی کا مقام یہ ہے کہ حضرت نے جو دن رات ایک کیا، جس تربیت کو لے کر حسان رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت تھی نا، وہ نرمی، وہ محبت کہ اپنے جو کہیں جمع نہیں ہوتے. اس میں علامہ حافظ سعید کاظمی صاحب جیسی ہستی، سرور اعجاز قادری جیسی ہستی، حامد رضا صاحب موجود، پیر منور جماعت علی شاہ صاحب موجود، بڑے بڑے ہستیاں ماشاءاللہ. لیکن وہ سارے اپنے کہنے لگے اب ہم بھی اگر سارے جمع ہوتے اور کوئی ہمارا سربراہ بنتا ہے تو وہ ڈاکٹر سعادت صاحب. خدا میں خود کہتا ہوں کہ آج نہ جانے کیا راہ ہدایت ملتی نہ ملتی، آج صاحب کے قدموں میں ہے، قدموں کے صدقے سے اللہ نے مقام دیا. چھوٹے بھائی ماشاءاللہ ہمارے بھائی صاحب ذکر کر رہے تھے جو باتیں، یہ ساری در حقیقت قبلہ صاحب کی صحبت اور تربیتوں کا نتیجہ ہے. اللہ کی قسم کھا کر تو حضرت ان کی تربیت یہ صاحب معمولی ہے. تو وہ میں کہہ رہا تھا وہ عالم صاحب آئے تھے، بہت بڑے عالم تھے، نام نہیں لیتا مناسب نہیں، بڑا ان کا حیدرآباد میں ادارہ. ایک دن آ کر کہنے لگے حضرت صاحب سے، بڑے صاحب رحمۃ اللہ، مولانا آپ اتنے بڑے مفکر مفتی عالم، لیکن کمال ہے آپ لوگوں کو شدت سے کیوں نہیں سمجھاتے؟ سختی کو آپ کے پاس ہر پتھو مدھو پتھو غیرو دیوبندی بھی آ جاتا ہے، حدیث بھی آ جاتا ہے، ہر آگے بیٹھتا ہے، ہر کوئی غیر حاضر ہے. سختی کرنی چاہیے آپ کو دین کے اندر. بتا دو کافر کو لکھا انہوں نے کہا کافر کیوں نہیں کہتے، سختی کر کے بھگاؤ جو بیٹھے گا. ہر صاحب مسکراتے کہنے لگے حضور آپ بھی مفتی ہیں؟ ہاں بالکل. کہا تو حضور علم فضل کی روح سے، علم فقہ کی روح سے یہ جو کافر کہنا، منع کرنا، تبلیغ کرنا یا کسی کو اپنے پاس لانا، یہ کیا ہے؟ تبلیغ کرنا ہے. بالکل تبلیغ میں بھی نہیں ہے جو ہم آپ کر رہے ہیں، لیکن آپ صحیح نہیں کر رہے ہیں. اچھا آپ صحیح فرما رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ یہ تبلیغ کرنا فقہ کے روح سے کیا ہے؟ اس کا حکم سنت ہے، مستحب ہے، فرض ہے. کہا فرض ہے. کہا فرض کون سا ہے؟ فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے. فرض عین کا مطلب ہر شخص پر تبلیغ، اور فرض کفایہ کا معنی یہ کہ ایک آدمی نے شہر میں یہ فرض ادا کر دیا تو باقیوں پر سے گناہ ختم ہو جائے گا. تو کہا حضور یہ تبلیغ کرنا، یہ سختی کے ساتھ تبلیغ کرنا یہ فرض ہے. کون سا فرض ہے؟ فرض کفایہ ہے. تو کہا حضور یہ کام آپ کر تو رہے ہیں.
اللہ یہ ہے نرمی کا انداز. ایک وجہ ہے کہ بڑے بڑے چاہے وہ جماعت اسلامی سے تعلق ہے, دیوبند سے تعلق ہے, حدیث بڑے حساب کی صحبت باتیں میں دیکھ رہا تھا وہ وقت کے جب آپ اس عالم سے آپ نے پردہ فرمایا, انہوں نے کن محبتوں کا کیا کہا. ہم جیسے لوگوں کو بھی اگر کسی نے ہدایت دی ہے تو شاہ مفتی محمد محمود کی نرمی اور چاشنی نہیں ہے. وہ آتا تھا تو وہ جاتا نہیں, وہ آتا ہے وہ اپنا بن جاتا. وہ غیر تم ساری عمر غیر کہتے رہے, صاحب مزار نے ان غیروں کو اپنا بنا دیا. سبحان اللہ. یہ تھے مفکر اسلام صاحبزادہ ڈاکٹر عزیر محمود صاحب, جو اپنا فکر انگیز خطاب سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. اب عشاء کا وقت بھی قریب ہونے والا ہے. حضرت صاحب کا خطاب سننے کے لیے ہم سب الحمدللہ حاضر ہیں. حضرت صاحب کی خطاب سے قبل صاحبزادہ والا شان خاطر محمود صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعت رسول مقبول پیش فرماتے ہیں, اور نماز کے فوراً بعد حضرت صاحب کا خطاب ہوگا. محبت سے نعرہ لگائیے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. وسلم عليك يا حبيب الله. بندگی کا سرور زندگی کا شعور سبحان اللہ کہ بڑی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب. آج وہ کلام پیش کرنے جا رہا ہوں جس کلام کو میرے مرشد گرامی کے دعا سے اور ان کی نظر سے پوری دنیا اور پوری کائنات میں اللہ رب العزت نے شہرت عطا فرمائی. کوئی
تمام حضرات تشریف رکھیں. اب بلا تاخیر خطاب